ایک بادشاہ جس کے پاس صرف تاج اور تخت نہیں تھا بلکہ ہوائیں اس کے حکم سے چلتی تھیں، جنات اس کے لیے کام کرتے تھے، پرندے اس کی لشکر کا حصہ تھے، مگر اس عظیم قدرت کے باوجود وہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ تھا۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی حکمت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک بچہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ اس کا ہے۔ مسئلہ سخت تھا، گواہ کوئی نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رہنمائی مانگی، پھر انہوں نے ایک فیصلہ دیا جو ان کی حکمت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اصل ماں کا دل کانپ اٹھا، اس نے فوراً اپنا دعویٰ چھوڑ دیا۔ یہیں سے حق واضح ہو گیا۔ یہ تھی وہ حکمت جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر عجیب تھا۔ انسان تھے، جنات تھے اور پرندے بھی تھے۔ ہر چیز نظم و ضبط کے ساتھ چلتی تھی۔ ایک دن جب لشکر گزرا تو انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سنی۔ ایک چیونٹی دوسریوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں مخلوق کی زبان سمجھنے کا علم دیا گیا۔ یہ قدرت بھی تھی اور امتحان بھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے لشکر میں ہدہد پرندہ موجود نہیں۔ انہوں نے تحقیق کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ اس نے ایک عجیب خبر دی۔ اس نے بتایا کہ ایک ملک ہے سبا، وہاں ایک عورت حکمران ہے اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک خط تیار کروایا۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی۔ یہ دعوت تکبر سے نہیں بلکہ حق کی طرف بلانے کے لیے تھی۔ ملکہ سبا نے خط حاصل کیا۔ اس نے اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ آخر کار وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ قصص الانبیاء میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی قدرت دی تھی کہ انہوں نے ملکہ کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے محل میں منگوا لیا۔ جنات میں سے ایک طاقتور جن نے پیشکش کی، لیکن ایک ایسا بندہ جسے کتاب کا علم تھا، اس نے پل بھر میں تخت لا کر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور فوراً کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ الفاظ ان کی اصل عظمت کا ثبوت تھے۔ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ صبح کا سفر مہینوں کا فاصلہ طے کر لیتا، شام کا سفر بھی مہینوں کا۔ جنات ان کے لیے عمارتیں بناتے، محلوں کی تعمیر کرتے، سمندر میں غوطہ لگاتے، لیکن جب ان کی زندگی کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے انہیں کھڑے کھڑے وفات دی۔ ان کا عصا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جنات کام کرتے رہے۔ جب عصا کو دیمک نے اندر سے کھا لیا تو جسم گر پڑا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ یہ تھا اللہ کا آخری سبق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، مگر ان کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی قدرت پر فخر نہیں کیا۔ ہر نعمت کو امتحان سمجھا، ہر قدرت کو اللہ کا فضل کہا۔ اس کہانی کا سبق صاف ہے، قوت مل جائے تو غرور نہ کرو، علم مل جائے تو تکبر نہ کرو، سلطنت مل جائے تو اللہ کو نہ بھولو، کیونکہ اصل بادشاہت تخت پر نہیں ہوتی، اصل بادشاہت دل کی فرما برداری میں ہوتی ہے۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔